تیری شان کی ہو لائق وہ ادا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ثنا کہاں سے لاؤں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ میری زندگی کا حاصل میرے زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ ایک دفعہ دایاں بازو بلند کریں اور میرے آقا کی محبت میں گونج کے کہیے سبحان اللہ۔ ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ لکھتے ہیں شاعر کہ تقدیر چمکنے کے اللہ پاک اس محفل کی برکت سے مجھے اور آپ سب کو اسی سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بلند آواز سے کہہ دیں۔ شعر سنیے گا، شعر کی دوسری لائن آپ کے دل تک پہنچے تو شروع سے لے کر آخر تک سب نے دونوں بازو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سنانی ہے۔ لکھتے ہیں شاعر کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، 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 تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے۔ کب؟ جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جس بات کھلا
شفا خانہ جس بات کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ دنیا کے مسیحا بھی دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جس وقت مدینے میں پہنچے تھے میرے آقا 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 آخر میں ہاتھ اٹھائیے گا خدمت میں لیے سب کچھ خدمت میں لیے سب کچھ انصار نظر آئے خدمت میں لیے سب کچھ انصار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے نکلے تھے وہ سر لینے شعر کا تعارف ہے اور دوسری لائن میں آپ شعر تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اگر پہنچ جائیں تو پھر جس شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کی محبت میں سبحان اللہ کی صدا سنائیے گا شعر سنیے گا کون وہ شخصیت جو گھر سے چلے تھے قتل کرنے کی نیت سے لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کیا منظر تھا شعر سنیے گا کہ نکلے تھے وہ سر لینے نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے گھر سے چلے تھے قتل کرنے کی نیت سے لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا منظر تھا صحابہ کرام میں ہلچل مچی میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے شاعر کا تخیل دیکھیے گا بلکہ طاہر جھنگوی صاحب کا تخیل دیکھیے گا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے صحابہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں یار سبحان اللہ بلند آواز سے ادھر ہی بیٹھے تھے سبحان اللہ کہنے والے عمر آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا نہیں جو چاہتا ہے کہ میں یہ شعر پورا کروں وہ دونوں بازو بلند کر کے کہے سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا شاعر کیا لکھتے ہیں نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے اس شعر کی دوسری لائن میں میرے آقا کا حسن ہے اور میرے آقا کے حسن کی بات آئے تو شاعر کے تخیل پر سنیوں کا دونوں ہاتھ بلند ہوں اور سبحان اللہ کی صدا آئے شعر سنیے گا کہ نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے کب پا
फारूक को जब मेरे, फारूक को जब मेरे, फारूक को जब मेरे सरकार नजर आए, फारूक को जब मेरे सरकार नजर आए, तकदीर चमकने के आसार नजर आए। आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे, ताजदार खत्म नबूवत, शुरू से लेकर आखिर तक खत्म नबूवत का दीवाना परवाना, मुजाहिद खत्म नबूवत बन के दोनों बाजू बुलंद करके जिंदाबाद का नारा सुनाना है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे, सदनाज़ के नबियों के, सदनाज़ के नबियों के सरदार नजर आए, सदनाज़ के नबियों के सरदार नजर आए, तकदीर चमकने के आसार नजर आए। जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक कलाम पढ़ रहा हूं और बिल्कुल नया कलाम है, आप आपके ज़ौक़ की नजर है और आपके दिलों की तर्जुमानी है। लिखते हैं शायर कि उनकी यादों में डूबे हुए हैं, जी रात के इस पहर में इतना बड़ा मजमा किस नीयत से आया है, किस मकसद के लिए बैठे हैं। हजरत शाह जी ने ये महफिल सजाई, मकसद क्या है? शेर की दूसरी लाइन में अगर आपके दिल की तर्जुमानी हो तो दोनों बाजू बुलंद कीजिएगा और सुभान अल्लाह की सदा सुनाइएगा। लिखते हैं शायर कि उनकी यादों में डूबे हुए हैं, उनकी यादों में डूबे हुए हैं, उनका ही तज़किरा कर रहे हैं, उनकी यादों में डूबे हुए हैं, उनका ही तज़किरा कर रहे हैं। अब शेर पूरा हो तो आपने अपना ज़ौक़ दिखाना है। ख्वाब में भी, ख्वाब में भी, ख्वाब में भी, ख्वाब में भी नबी के दीवाने, ख्वाब में भी नबी के दीवाने। जो दीवाना है वो आखिर में हाथ उठाए। ख्वाब में भी नबी के दीवाने मुस्तफा मुस्तफा कर रहे हैं, ख्वाब में भी नबी के दीवाने मुस्तफा मुस्तफा कर रहे हैं। उनकी यादों में डूबे हुए हैं, उनका ही तज़किरा कर रहे हैं। और एक शेर स्टेज के हवाले से पेश कर रहा हूं। क्या लिखते हैं शायर मौलाना सिद्दीक रामानी साहब हज़रत जी। अल्लाह अल्लाह ये अखलाके आका, अल्लाह 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 ये अखलाके आका कर रहे हैं जो पत्थर की बारिश। अल्लाह अल्लाह ये अखलाके आका कर रहे हैं जो पत्थर की बारिश। अब हाथ उठाना है आपने। उनके हक में भी आका हमारे, उनके हक में भी आका हमारे हाथ उठा कर दुआ कर रहे हैं। उनके हक में भी आका हमारे हाथ उठा
اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ان کی یادوں میں، ان کی یادوں میں، ان کی یادوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا ہی تذکرہ کر رہے